تو جا بے جمالہی خصلت میں ان کی کیا حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ جد شہید کربلا جس گھڑی کہتے محمد قل هو اللہ احد اور ہنس کے فرماتے علی شان اللہ سمد لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین فاطمہ کہتے ولم یکن لہ کفوا احد جس گھڑی کہتے کھلے ہیں گلشن اسلام میں بطول کے اور حسن حسین ہے گلدستہ رسول کے ذبیح باغ رسالت کے گل بہت ہیں مگر لیے ہیں بوئے نبوت علی کے پھول کے پھول کھلے ہیں گلشن سکینہ جس دم کے مشک سوکے اٹھا کے اموں کے پاس لا اور کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سے
سوا تمہارے یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا ارے بھتیجی والے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس دم صغرا بی بی مکھ پر اچرا ڈالے بہن سناوٹ ہائے حسین ہائے حسین بابا مورے تم بن جیرا جاوت رہن دینا موئے تمرا دھیان جوا ارے جائے بس ہو کون سے دے گھر باتوں ہے بلاوت صغرا بی بی حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو کوئی نہ تھا کہ جوتا میرے کعبہ سن کو سکینہ جان رہی تھے قبا کے دامن کو اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کہ چلے چار مصرے حاضر خدمت ہے ایک سلوات سے اور سہارا دیں شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں نبی کی آل سے الفت کی بات کرتے ہیں علی کے بغض کا کیڑا ہے جن کے ذہنوں میں علی کے بغض کا کیڑا ہے جن کے ذہنوں میں نہ جانے کیسے وہ جنت کی بات کرتے ہیں نہ جانے کیسے وہ جنت کی بات کرتے ہیں چار مصرے اور حاضر خدمت ہے تاریکیوں میں تم نے اجالا نہیں کیا تاریکیوں میں تم نے اجالا نہیں کیا آل رسول حق پہ بھروسہ نہیں کیا
आले रसूल हक पे भरोसा नहीं किया। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास। टूटा निकाह परचम अब्बास देख कर, टूटा निकाह परचम अब्बास देख कर, अफसोस है कि तुमने हलाला नहीं किया, अफसोस है कि तुमने हलाला नहीं किया। अब एक मिसरा मिला था कि जहाँ तीरों की बारिश थी वहीं सजदा किया हमने। चंद अशार हाजिर खिदमत है। जो वादा मुस्तफा से था उसे पूरा किया हमने, जो वादा मुस्तफा से था उसे पूरा किया हमने, दोबारा मज़हब-ए इस्लाम को जिंदा किया हमने। भरे घर को लुटाया दीन हक के वास्ते, लेकिन शिकायत की न मरते दम कोई शिकवा किया हमने। कटे अब्बास के बाजू मगर ये हौसला देखो, अलम इस्लाम का हर हाल में ऊंचा किया हमने। जमाना जिसको कहता था शबीहे मुरसले आज़म, फिदा खुदा की राह में उस लाल को फिदिया किया हमने। नमाजों की बका के वास्ते मक्तल में सहरा में, जहाँ तीरों की बारिश थी वहीं सजदा किया हमने। अब पसीने में नहाया मज़हब-ए हक जब नजर आया, रिदाए ज़ैनबी से दीन पर साया किया हमने। किया वादा वफ़ाए सा कि दुनिया याद रखेगी, कलामुल्लाह का हर शहर में शोहरा किया हमने। मदह मौला से गई औज पे किस्मत अपनी, काम आएगी क़यामत में इबादत
اپنے کام آئے گی، مدح مولا سے گئی اوج پہ قسمت اپنی، کام آئے گی قیامت میں عبادت اپنی۔ اور راشد سماعت فرمائے، دار پہ جا کے یہی درس دیا می سامنے، دار پہ جا کے یہی درس دیا می سامنے، جو ہے مولائی نہ بیچے گا وہ غیرت اپنے، جو ہے مولائی نہ بیچے گا وہ غیرت اپنی۔ اور یہ بھی شیخ سماعت فرمائے، مال دنیا کی نہیں دل میں ذرا بھی خواہش، مال دنیا کی نہیں دل میں ذرا بھی خواہش، الفت عطرت اطہار ہے دولت اپنے، مال دنیا کی نہیں دل میں ذرا بھی مال دنیا کی نہیں دل میں ذرا بھی خواہش، الفت عطرت اطہار ہے دولت اپنی، الفت عطرت اطہار ہے دولت اپنی۔ حضرات یہ بھی شیخ سماعت فرمائے، کہہ دیا بلغ نے غدیر خم میں، کہہ دیا بلغ نے غدیر خم میں، دی ہے اللہ نے حیدر کو ولایت اپنے، کہہ دیا بلغ نے
ہے اللہ نے حیدر کو ولایت اپنی. اور آخری شعر سماعت فرمائے. رن میں تلوار کو ایک سلوار اور پڑے باپو. کھانسی چلی آ رہی کیا کریں. رن میں تلوار کو دشمن کے حوالے کر کے رن میں تلوار کو دشمن کے حوالے کر کے میرے مولا نے دکھائی ہے سخاوت اپنے. میرے مولا نے دکھائی ہے سخاوت اپنے. اور ذات مقتبی سماعت فرما لے. اس کے ہر شعر میں انصار بلند ہوگی. اس کے ہر شعر میں انصار بلند ہوگی. جس پہ کر دیتے ہیں خود مولا عنایت اپنے. اس کے ہر شعر میں انصار بلند ہوگی. جس پہ کر دیتے ہیں خود مولا عنایت اپنی. اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور ما يدان ارضہ. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجاعت الرجل علی قدر ہمت. صلوات پڑھ دے بر محمد آل. حاضرین گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ جعفرین بیگم بنت علی حسین صاحب مرحوم کی رکوع شامل فرما دیں. اللہ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ایک صلوات پڑھتے ہیں مل جل کر عظمت آل محمد۔ معزز حاضرین و عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس، بڑا مختصر سا مگر بڑا پرمعنی میرے مولا کا قول ہے کہ نباز فطرت میرے مولا نے انسان کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جب لب کشائی کی اور ہر انسان کی حیثیت کو بیان کیا تو یہ کہا کہ ہر انسان کے اندر اتنی ہی شجاعت ہوتی ہے جتنی اس کے اندر ہمت پائی جائے۔ آپ کی ہمت کا جتنا لیول بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی شجاعت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ توجہ رکھیے گا کہ ہر انسان کی جب شجاعت کتنی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اس کی ہمت پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا بلند ہمت انسان ہے۔ اور کربلا کے بہت سارے پیغام ہیں، کربلا کے بہت سارے مقاصد ہیں، کربلا کے بہت سارے اقدام کے بہت سارے جو ہے ہر منظر کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، مولا نے بہت سارے رخ کربلا میں بیان کیے ہیں، اور کربلا کی بہت سارے رخوں میں سے بہت سارے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے، کربلا سب کو بلند ہمتی کا درس دیتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کربلا سب کو بلند ہمتی کا درس دیتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہر پرندہ پرواز کرتا ہے، ہر پرندہ اڑتا ہے، لیکن سب کی پرواز برابر نہیں ہوتی۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کئی طرح کے پرندے ہیں، وہ اڑتے ہیں، مگر سب کی پرواز ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ ہیں کہ کچھ فٹ تک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا پاتے، کچھ ہیں کہ وہاں تک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا پاتے، کچھ ہیں کہ وہاں تک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا پاتے ہیں۔ اب دیکھیے بالکل 3 لفظوں کی حدیث ہے کہ المرء یطیر بہمتہ، انسان پرواز کرتا ہے اپنی ہمت سے۔ آپ کی پرواز وہیں تک جائے گی جہاں تک آپ کی ہمت ہو۔ توجہ رکھیے گا، آپ وہیں تک پرواز کریں گے جتنی میرے وجود میں ہمت پائی جاتی ہے۔ اچھا، مسجد میں یہ بات کہنا اور بتانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مغربین کی نماز ہوئی ہوگی تو آپ سب نے ماشاءاللہ، ہمارے استاد یہاں نماز پڑھاتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، آپ نے ایک دستور دیکھا ہوگا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دستور دیکھا ہوگا کہ جب پہلی صف خالی ہوتی ہے تو مصلی دوسرے صف میں نہیں کھڑا ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، جب پہلی صف خالی ہوتی ہے، اور یہ وہ مکتب ہے جو عقیدے کا مکتب ہے، ہمارا سارا معاملہ عقیدے کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہمارا سارا معاملہ عقیدے کا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی اس طرح اس قسم کے پتھر لگے ہیں، مگر ہم چومتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر نہیں ہے۔ دنیا میں 1000 قسم کے گھوڑے پائے جاتے ہیں، سب کا ہم بوسہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھوڑا ذوالجناح بن کے حسین سے منسوب نہیں ہوا۔ تو ہم اپنے وہاں نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مکتب عقیدوں کا مکتب ہے کہ ہم عقیدوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صف اول خالی ہو تو مصلی صف دوم میں کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ مجلس اور فرش عزا بھی مصلی عشق حسین ہے۔ یہ فرش عزا بھی مصلی عشق حسین ہے، اور پہلی صف خالی ہو تو دوسری صف میں نہیں بیٹھا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، قد المرء یطیر بہمتہ، آدمی اتنا ہی، دیکھیے ہر انسان اتنی ہی حرکت کرتا ہے جتنی اس کے اندر ہمت پائی جاتی ہے۔ المرء یطیر بہمتہ، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یہ میرا کوئی اپنا قول نہیں، مولا متقیان فرما رہے ہیں۔ میں بالکل مقدمے میں وقت صرف نہیں کروں گا آپ کا، بالکل میں اپنی گفتگو پہ آگے 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی کامیابی میں سد راہ ہیں، جو انسان کو کامیاب ہونے سے روکتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیاب ہونے سے روکتی ہیں۔ ہر جگہ کامیابی میں مانے یہی 3 چیزیں ہیں۔
کہ اگر وجود میں آ جائیں تو انسان کامیاب نہیں ہو پاتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تین کی محبت دل میں نہ آنے پائے یہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ. مولا متقیان نے کہا تین چیزیں انسان کے کامیابی میں سد راہ ہیں، یہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پہلی چیز کا قصر الہمت، جس کے وجود میں کم ہمتی پائی جاتی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا، قصر الہمت، جس کے وجود میں کم ہمتی پائی جاتی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا پڑھنا آیا؟ مولانا نے کہا قلت الحیلہ، جس کے وجود میں کم تجربگی پائی جاتی ہے. کم تجربگی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے جوانوں سے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، کتابیں آپ کو علم دے سکتی ہیں، تجربہ نہیں دے سکتی ہے. توجہ رکھیے گا، کتابیں آپ کو علم دے سکتی ہیں، تجربہ نہیں دے سکتی. تجربہ یہی ہمارے قوم کے جو سرمایہ بزرگ ہیں یہ آپ کو دیں گے، یہ آپ کے لیے سد راہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی. قلت الحیلہ، کم تجربگی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. تیسری چیز کیا؟ کا ضعف الرایہ، انسان ڈیسیژن لیتا ہے بدل لیتا ہے. مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس بڑی اچھی تھی، مولانا نے بیان کیا، بالکل ارادہ بنا لیا کہ کل سے نمازی ہو جائیں گے، ضعف الرایہ، لیکن اپنے ارادے پہ باقی رہنے کی قوت میرے اندر نہیں پائی جاتی، میں کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. تین چیزیں انسان کو کامیاب نہیں. پہلا کم ہمتی، دوسرا کم تجربگی، تیسرا جس کے وجود میں استقلال نہ پایا جائے. یہ ایک جوان میں بالکل آپ کے سامنے کی مثال دے رہا ہوں، جو یہ نہ طے کر پائے کہ میرے گریجویشن میں مجھے سبجیکٹ کیا لینا ہے. انسان جب تک اپنی منزل نہیں طے کرتا اس کے راستے تک نہیں پہنچتا. مجھے معلوم تھا کہ مجھے مجلس پڑھنے مسجد میر نادی علی تک آنا ہے، لہٰذا میں بالکل طریقے سے اپنے گھر سے نکلا، جو سب سے قریب ترین راستہ تھا وہ میں نے اپنایا، قریب ترین راستے سے میں اپنے منزل تک پہنچ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے منزل کا پتہ معلوم تھا. مجھے منزل کا پتہ معلوم تھا. جسے اپنی زندگی میں اپنی منزل معلوم نہ ہو وہ راستوں میں بھٹک کے مر جاتا ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. توجہ رکھیے گا، پہلی چیز کیا ہے؟ کا قصر الہمہ، انسان کے اندر کم ہمتی جو ہے یہ سد راہ ہے. قرآن نے ایسا نہیں ہے نظیر پیش کیا ہمارے سامنے، قرآن نے نظیر پیش کر کے ہمارے سامنے رکھ دی. اب اٹھا کے پڑھیے جناب ذوالقرنین کا واقعہ، قرآنی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. جناب ذوالقرنین کہ جب پہنچے ہیں تو وہ افراد کہ جنہوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا، وہ قبیلہ، وہ قوم کہ جناب ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریے، ہماری امداد فرمائیے. کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ بڑا ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں. کون؟ کہ یاجوج ماجوج. سنا ہے؟ بزرگان جانتے ہیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پہ بڑا ظلم کرتے ہیں. قرآن نے یاجوج اور ماجوج کو مفسدون کہا ہے، مفسد، فسادی، فسادی. جناب ذوالقرنین سے کہا کہ آپ اگر کچھ پیسہ بھی لینا چاہیں ہم سرمایہ گزاری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم سرمایہ گزاری کرنے کے، ہم فنڈنگ کے لیے بھی راضی ہیں. اچھا، اب اس آیت کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے گا اس واقعے میں. تو وہاں جو افراد تھے، وہ جو قبیلہ جناب ذوالقرنین سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں بچا لیں، ہماری مدد فرما لیں، ہماری کمک فرما لیں، قرآن نے کہا ہے کہ وہ زبان سے نابلد تھے. توجہ رکھیے گا، وہ زبان سے نابلد تھے، وہ لینگویج نہیں جانتے تھے کوئی سی بھی، ایکس وائی زیڈ. یہ میں تفسیر نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر نمونہ. وہ لینگویج سے نابلد تھے، انہیں زبان نہیں آتی تھی. تو یہ بات کیسے کہی؟ تو بیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اشاروں سے کہی ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے اپنی بات سمجھا دی بس، لیکن وہ زبان سے نابلد تھے. انہیں زبان، پیسہ بہت تھا ان کے پاس. کاش میرا یہ فقرہ پہنچ جائے. پیسہ بہت تھا ان کے پاس. اگر پیسہ نہ ہوتا تو جناب ذوالقرنین سے نہ کہتے کہ جو رقم چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہمیں مفسدوں سے بچا لیں، ہمیں فسادیوں سے بچا لیں. یہ زبان سے نابلد تھے.
انسان وہاں پہ آ کے ہار جاتا ہے جہاں پہ آ کے اپنی زبان ہار جائے. مجھے نہیں پتا میرا یہ فقرہ کہاں تک پہنچا. انسان کے ہار اور جیت وہیں پہ طے پا جاتی ہے جب وہ اپنی زبان ہار جاتا ہے. اگر انگریز ہو کر فخر سے انگلش بول سکتا ہے تو ہم ہندوستانی ہو کر فخر سے اردو کیوں نہیں بول سکتے؟ جب آپ نے اپنی زبان پر شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی، آپ کا زوال آ گیا. یہی آپ کا پہلا زینہ ہے آپ کے زوال کا. ابھی آپ کو آپ کی لینگویج اچھی نہیں لگ رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو آپ کا پہناوا اچھا نہیں لگے گا، تیسرے دن کے بعد آپ کو آپ کا حجاب اچھا نہیں لگے گا، چوتھے دن کے بعد آپ کو آپ کا کھانا اچھا نہیں لگے گا، چوتھے دن کے بعد آپ کو آپ کے والدین اچھے نہیں لگیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ پہلا زینہ قرار پائی. کیا کہ ہم نے پہلے ہی زینے پہ خود کو مات کر دیا. ہم مات ہو گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم اپنی زبان ہار گئے. ان کے پاس زبان نہیں تھی، پیسہ بہت تھا. اب سمجھ میں آیا؟ پہلا زینہ ہوتا ہے تعلیم کا زبان. تعلیم کا پہلا زینہ قرار پاتی ہے زبان. توجہ رکھیے گا، زبان آ جائے تو انسان کتابیں پڑھ سکتا ہے، لٹریچر پڑھ سکتا ہے. پہلا زینہ زبان قرار پاتی ہے. یہ تعلیم سے دور تھے، پیسہ بہت تھا. تعلیم سے دور تھے، پیسہ بہت تھا. قرآن نے کہا کہ مفسدوں کے حربے میں آ جاتے تھے، فسادی ان کو دباتے تھے، فسادی ان کو کچلتے تھے، فسادی ان کا مال چھین کے لے کے جاتے تھے. اب سمجھ میں آیا، جو قوم علم سے دور ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ صف ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. اگر تعلیم سے دور ہو گیا تو صف ہستی سے وجود ختم ہو جاتا ہے اس انسان کا جو تعلیم سے دور. قرآن نے سب سے پہلی آیت نازل کی ہے اقرا، تعلیم کے حوالے سے. اب اس کو کیا کیا جائے کہ جہاں 40 برس تک رسول ہی پڑھا لکھا نہ ہو. توجہ رکھیے گا، جہاں 40 برس تک رسول کو ہی معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ تصور پایا جائے. میں اس زمرے میں جانا نہیں چاہتا. قدر المرء یطیر بہمتہ، انسان پرواز کرتا ہے اپنی ہمت سے. جناب ذوالقرنین سے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم پیسہ دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں، بس آپ ایک کام کریے کہ ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دیں، یاجوج اور ماجوج سے. ہمارے لیے ایک راہ بنا دیں، ایک ایسا راہوں کو مسدود کر دیں کہ وہ اس کو عبور نہ کر پائیں، ایک ایسی دیوار بنا دیں جس کو وہ عبور نہ کر پائیں. تو کیا جواب دیا جناب ذوالقرنین نے کہ مجھے پیسہ دے دو میں بنا دیتا ہوں، کانٹریکٹ دے دو مجھے میں بنا دیتا ہوں. جناب ذوالقرنین نے کہا پروردگار عالم نے مجھے پہلے ہی بہت خیر عطا کر رکھا ہے، مجھے تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے جو دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے. توجہ رکھیے گا، خدا نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ خیر ہے، تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے. کہ پھر کب آیوننی بقوتن، توجہ رکھیے گا، آیوننی بقوتن، مجھے ضرورت ہے تمہارے مدد کی، مجھے ضرورت ہے تمہارے نصرت کی. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ظالموں سے بچاؤں، نال مجلس قرار پائے گا میرا یہ فقرہ اگر میں پہنچا لے گیا، اگر توفیق اہل بیت شامل حال ہو گئی اور میرا یہ پیغام پہنچ گیا میرے محترم مجمع تک، میں سمجھوں گا مال مجلس یہی ہے. جناب ذوالقرنین، قرآن کی آیت ہے، جناب ذوالقرنین نے کہا نہ مجھے تمہاری دولت چاہیے، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، نہ مجھے تمہارا پیسہ چاہیے، مجھے تمہاری نصرت چاہیے. اگر تم نے میری نصرت کر دی، اگر تم نے میری مدد کر دی تو میں تمہیں ظالموں سے بچا لوں گا. اب یہاں پہ مجھے بتائیے، یہ جو جناب ذوالقرنین نصرت طلب کر رہے ہیں اپنے لیے، کاش میرا فقرہ واضح ہو جائے، جناب ذوالقرنین جو مدد طلب کر رہے ہیں اپنے لیے کہ تم میری مدد کرو میرا فائدہ ہو جائے گا، تم میری مدد کرو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کہا نہیں. کہ ذوالقرنین مدد طلب کر رہے خود ان کے لیے، اگر انہوں نے مدد کر دی تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اما جب ذوالقرنین مدد طلب کریں تو فیصلہ امت کے حق میں ہو، فائدہ امت کا ہو. تو جو فخر ذوالقرنین ہے اگر وہ کربلا میں مدد طلب کرے، ایک صلوات پڑھ دے عظمت اب
کوئی یہ نہ کہہ دے حسین نے جو مدد طلب کر یہ کی ہے اپنے لیے، حسین تنا نہیں. توجہ رکھیے گا، ذوالقرنین نے کہا اگر تم نے میری مدد کر لی تو ہم مفسدوں سے تمہیں بچا لیں گے، اگر تم نے میری مدد کر دی تو ہم ظالموں سے تمہیں بچا لیں گے، اگر تم نے میری مدد کر دی تو ہم ظالمین سے تمہیں بچا لیں گے. یہی کربلا کے میدان میں امام حسین نے کہا تھا تم یہ سمجھتے ہو حسین اکیلا ہے، آ جاؤ میری نصرت کے لیے، آ جاؤ خیام حسینی تک، ہم تمہیں ظالمین سے بچا لیں گے، ہم تمہیں ظالمین سے بچا لیں گے. تم سمجھتے ہو یزید صرف ظالم ہے؟ ابھی تم نے ایک یزید دیکھے ہیں، ابھی سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں یزید دیکھنا باقی ہے. توجہ رکھیے گا، ابھی لاکھوں یزید دیکھنا باقی ہے. اگر تم نے وقت کے امام کی نصرت کر دی تو کسی دور کا ظالم تمہیں دبا نہیں سکتا. توجہ رکھیے گا، اگر تم نے اپنے امام کی نصرت کر دی تو کسی دور کا ظالم تمہیں دبا نہیں سکتا. یہ قرآن کی آیات بھی موجود ہے. اگر ظالمین سے بچنا چاہتے ہو تو نائب امام کا دامن تھام لو. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد. ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد. توجہ رکھیے گا، میں دونوں رخ قرآن سے پیش کرتا ہوں، دونوں رخ پیش کرتا ہوں. جناب ذوالقرنین کیا کہا؟ آیوننی بقوت، مجھے تمہارے نصرت کی ضرورت ہے. میں صرف اسی رخ پہ رخ کے پوری مجلس تمام کر سکتا ہوں، مگر مجھے دونوں رخ عرض کرنا تاکہ ایک نتیجہ پہنچے کہ جناب ذوالقرنین نے کیسے کیسے وہ دیوار بنائی اور کس کس انداز سے وہ لوہا منگایا اور لوہا منگانے کے بعد لوہے کی دیوار بنائی. مگر وہ ساری باتیں پھر کبھی. لیکن ایک رخ آپ نے دیکھا تو جناب ذوالقرنین نے مطالبہ کیا تو پوری قوم بلند ہمتی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ذوالقرنین ہم تمہارے ساتھ ہیں، ذوالقرنین ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا نجات ملی کہ نہیں ملی؟ وقتاً فوقتاً ہی صحیح. اور جب تک پروردگار عالم کا حکم نہیں آتا تب تک تو نجات ہے. توجہ رکھیے گا. لیکن ایک منظر قرآن مجید نے اور دکھایا، کم ہمتی کا بھی. یہ بلند ہمتی کا منظر قرآن مجید، اب کم ہمتی کا منظر بھی دیکھیے. جناب موسیٰ نے وقت کے فرعون سے نجات دلائی تھی نا، جناب موسیٰ وقت کے فرعون سے نجات دلا کے بنی اسرائیل کو لے کے گئے تھے نا. کتنے معجزے دکھا کے لے کے گئے تھے دریا کے اس طرف، راستہ بنایا اور کیا کیا دربار میں عصا کو اژدہا بنا دیا، سب کچھ کتنے معجزے دکھائے تھے. بنی اسرائیل نے سچ دیکھا، لیکن دریا پار کی کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسا بت بناؤ. یہ کم ہمتی ہے. توجہ رکھیے گا. یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دو جس کی ہم عبادت کریں. جناب موسیٰ نے کہا تمہارے اندر سے بت پرستی نہیں جائے گی. بت صرف پتھروں کو پوجنے کا نام نہیں ہے، شخصیت کو پوجنے کا نام بھی بت پرستی ہے. میرا فکرہ واضح ہو جائے، شخصیت کو پوجنے کا نام بھی بت پرستی ہے. اما آج کے منظر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، حکومت کی پوجا کرنا بھی بت پرستی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. توجہ رکھیے گا، حکومت کا کلمہ پڑھنا بھی بت پرستی ہے. توجہ رکھیے گا. جناب موسیٰ سے ان کے قوم نے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا. اب فیصلہ قرآن کا سنیے. یہ کم ہمتی تھی قوم بنی اسرائیل کی. قوم بنی اسرائیل کی کم ہمتی کیا کہا کہ ہمارے لیے ایسے ہی خدا بنا دو. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ انکم قوم جاہلون. یہی لفظ ہے. مول صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں لفظ بھی نہیں بدل رہا. جناب موسیٰ نے کہا انکم قوم جاہلون، یقیناً تم جاہل قوم ہو، یقیناً تم جاہل قوم ہو. کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں بت پرستی سے خدا پرستی کی طرف لے کر آیا تھا. اب کسی کے عالم اور جاہل ہونے کا فیصلہ کسی کے کاغذ سے نہ کریے گا، کسی کے پاس مارک شیٹ کتنی بڑی ہے. توجہ رکھیے گا، کسی کے پاس ڈیزگنیشن کتنا بڑا ہے. قرآن نے جو معیار بتایا ہے اس معیار پہ دیکھیے عالم کون ہے، جاہل کون ہے. اب کسی کی مارک شیٹ نہ دیکھیے گا، کسی کی سند نہ دیکھیے گا، کس کے پاس سند کیسی ہے. جناب موسیٰ نے کہا انکم قوم جاہلون،
یقیناً تم جاہل قوم ہو. کیا مطلب؟ کہ تم بت پرست تھے، میں نے تمہیں خدا پرست بنایا، اب خدا پرست سے تم پھر بت پرست بن گئے. تو جو خدا پرست سے دوبارہ بت پرست بن جائے، چاہے کوٹ پینٹ پہنے ہی کیوں نہ ہو، توجہ رکھیے گا، چاہے نام کے آگے ڈاکٹر یا منتری ہی کیوں نہ لگتا ہو، چاہے نام کے آگے چیئرمین ہی کیوں نہ لگتا ہو، جو خدا پرست سے بت پرست ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے ایسے کو جاہل کہنا بھی، ایسے کو جاہل ماننا بھی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دے عظمت عالم محمد پر. المرء یطیر بہمت، انسان پرواز اتنا کرتا ہے جتنی اس کے وجود میں ہمت پائی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، اتنی ہی پرواز کریے گا. دونوں پہلو قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا. قبلاً ہمتی کا ان کو دیکھو جنہوں نے ذوالقرنین کی نصرت کری، کم ہمتی کا ان کو دیکھو جنہیں موسیٰ نجات دلا کے لے کے آئے. توجہ رکھیے، جنہیں موسیٰ نجات دلا کے لے کے آئے. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ کہ اپنی قدروں کو بڑھانا ہے تو ہمت کو بلند کرو. سب سے پہلی قربانی مال کی قربانی ہوتی ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اسلام نے سب سے پہلے کہا ہے کہ مال قربان کرو. جسے اس کی جیب محبوب ہو وہ جان کیا دے گا، جسے اس کا 1 روپیہ محبوب ہو وہ اولاد کیا قربان کرے گا. سب سے پہلی قربانی جیب کی ہے. اچھا فری کی ملے تو کسی چیز کی قدر نہیں ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کس لیے آئے تھے؟ وما علینا الا البلاغ، تبلیغ دین کے لیے. تو رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ہوں، مجھ سے سوال کیا کرو. نماز مغربین پڑھا کے رسول مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، پوری رات لوگ سوال کرتے تھے. پوری رات، قرآن کہہ رہا ہے پوری رات لوگ سوال کرتے تھے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ جب اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب دشواریوں میں ہے، اسی کی امت اسے پریشان کرنے پہ تلی ہے، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ 1 درہم کا ایک سوال ہے، ایک سوال پوچھنا ہے تو 1 درہم پے کریے آپ. پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ 1 منٹ کے لیے 1 کوائن ڈالنا پڑتا تھا فون میں. کہ 1 درہم کا ایک سوال پوچھنا ہے تو 1 درہم دیجئے. خالی ہو گئی مسجد النبوی. یہ قرآنی واقعہ، قرآنی داستان یہ بھی ہے، قرآن میں پوری داستان موجود ہے. خالی ہو گئی مسجد النبوی. اب کوئی نہیں ہے جسے دین سیکھنا ہے. ایسے وقت میں بھی وہی رسول کے ساتھ رہا، اسی نے رسول کی تنہائی دور کی، جس نے جنگ کے میدان میں کبھی رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا. توجہ رکھیے گا، اس نے جنگ کے میدان میں جس نے بھی رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا. ایک فقرہ سورہ مبارکہ جمعہ، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. ایک فقرہ میں عرض کرتا ہوں اکثر، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا. سورہ مبارک سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں. امت مرحومہ کا، امت مسلمہ کا زمانے رسالت میں حال یہ تھا کہ جب یہ کوئی تجارت دیکھتے تھے، جب یہ کوئی کھیل تماشا دیکھتے تھے، تو یہ رسول ان ترکوکا قائمہ، یہ رسول کو چھوڑ دیتے تھے. رسول اکیلے کھڑے رہ جاتے تھے، رسول اکیلے کھڑے رہ جاتے تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. جو مسلمان نماز کے لیے مسجد میں نہیں رک سکا، وہ جہاد کے لیے میدان میں کیا رکے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. کوئی نہیں ہے جو رسول کی تنہائی دور کرے، کوئی نہیں ہے جو رسول کے پہلو میں آ کے رسول سے سرگوشیاں کرے. ہاں وہی ہے جس نے رسول کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، رسول کے پہلو بہ پہلو رہے، رسول کے ساتھ ساتھ رہے. مولا متقیان روز آتے تھے، روز آتے تھا میرا مولا. پہلے دن آیا، آیت نازل ہوئی تھی، 1 درہم دیا. یا علی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مل وفا. پہلا فقرہ، مل وفا. وفا کے معنی کیا ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ رسول نے کہا الوفا شہادت اللہ الہ الا اللہ.
یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ کہ وفا یہ ہے کہ انسان شہادت دے، گواہی دے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سب دیتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم مواحد ہیں تبھی مسجد تک آپ آئے ہیں، اگر مواحد نہ ہوتے تو مسجد تک آ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن فرق ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے کہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ علی کے سوال پہ غور کریے گا، قسم خدا کی ممکن ہے اسی سوال پہ میری گفتگو ٹھہر جائے۔ مل وفا یا رسول اللہ، وفا کیا ہے؟ کہ وفا شہادت اللہ الہ الا اللہ، وفا یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو۔ کون نہیں دیتا؟ سب دیتے ہیں۔ کہ گواہی دیتے ہیں مگر زبان سے دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں مگر زبان سے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہ معنی علی نے وفا کا پوچھا ہے، اب جو وفادار ہوگا وہی سمجھے گا کہ وفا کہتے کسے ہیں۔ جس کے سرشت میں، جس کے سرنوشت میں وفا پائی جاتی ہو وہی سمجھے گا کہ وفادار جو ہوگا وہی سمجھے گا کہ وفا کہتے کسے ہیں۔ خدا سے وفا یہ ہے کہ اسے ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ خدا نہیں کرتے ہم، کہ اپنی زبان سے نہیں کرتے، اپنے کردار سے تو کرتے ہو۔ پروردگارہ کیسے؟ کہ تم نے کیا کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود پرستش کے قابل نہیں ہے۔ ٹھیک، کیا مطلب؟ کہ سر جھکے گا تو خدا کے آگے، سجدہ ہوگا تو خدا کو، بات مانی جائے گی تو خدا کی۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ اگر پرستش کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، تو پھر پوری زندگی کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، پورے دن سر جھکانے کے بعد رات میں آ کے 7 رکعت نماز پڑھ لینے سے کوئی مواحد نہیں بن جاتا۔ میں بڑا فقرہ کہہ رہا ہوں، دلیل دینا چاہتا ہوں۔ پوری دن میں ہر جگہ ہر دہلیز پہ سجدہ کرنے کے بعد رات میں آنے کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے سمجھا کہ ہم مواحد ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، علامہ اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین کی ذات وہ تھی کہ جس نے کربلا کے دشت میں لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے۔ تو جو حسین کو مارنے آئے تھے وہ کون سے منافق تھے، کون سے مشرک تھے یا کون سے کافر تھے؟ جو مارنے آئے وہ بھی تو مواحد ہے، توجہ رکھیے گا۔ جو قتل کرنے آیا ہے وہ بھی تو مواحد ہے، جو قتل ہونے آیا ہے وہ بھی مواحد ہے۔ یہ دونوں کلمہ گو ہیں، بس فرق اتنا ہے، ایک خدا سے وفاداری کے لیے آیا ہے، ایک خدا سے بے وفائی کر کے آیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک خدا سے وفاداری کا حق نبھانے کے لیے آیا ہے، اور ایک خدا سے بے وفائی کر کے آیا ہے۔ اب میرا فقرہ یہی میرا جملہ اور میری مجلس تمام ایک وفاداری کے لیے کربلا کے میدان تک آیا ہے، اور ایک خدا سے بے وفائی کر کے آیا ہے۔ بے وفائی کر کے جو آیا ہے وہ حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور جو خدا سے وفاداری کے لیے آیا ہے وہ حسین کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنے امام کو پہچان لیا وہ خدا کا وفادار، جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا وہ خدا کا باغی، جس نے اپنے امام کو پہچان لیا وہ خدا کا وفادار، جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا وہ خدا کا باغی۔ تو یہ معاملہ صرف کربلا میں نہیں ہوگا، یہ معاملہ سقیفہ میں بھی ہوگا۔ جس نے امام مانا وہ وفادار، جس نے امام کو نہ مانا وہ خدا کا باغی۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل صرف یہ فارمولہ صرف یزید پہ نہیں چلے گا آپ کا، یہ معاملہ یہ فارمولہ صرف یزید کے لیے نہیں ہے کہ یزید حسین کے مقابلے میں آ گیا تو ہم نے کہا کہ خدا کا باغی ہے، نہیں، ہر امام کے مقابلے میں جو آ جائے۔ اب آپ شخصیت نہ دیکھیے گا، اب آپ نام نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ امام کے ساتھ ہے یا امام کے خلاف ہے۔ بس میری گفتگو تمام ہو گئی۔ امام کے ساتھ ہے یا امام کے خلاف ہے؟ اگر امام کے ساتھ ہے تو خدا کا وفادار ہے،
اگر امام کے ساتھ ہے تو دین کا وفادار ہے، اگر امام کے ساتھ ہے تو اسلام کا وفادار ہے، اگر امام کے ساتھ ہے تو قرآن کا وفادار ہے، اگر امام کے ساتھ ہے تو کعبے کا وفادار ہے، اگر امام کے ساتھ ہے تو امت کا وفادار ہے، ورنہ جو بندہ خدا کا نہ ہو پایا وہ بندوں کا کیا ہوگا؟ جو اپنے خالق کا نہ ہو پائے وہ مخلوق کا کیا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، جو اپنے امام کے ساتھ ہے وہی خدا کا وفادار ہے۔ اور یہاں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، ممکن ہے، اور یہ منظر اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا تاریخ میں تو ہماری زبانوں میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ ہم یہ بات کہہ سکیں، مگر میرے مولا نے ابو بصیر کو دکھا دیا دو انگلیوں کے درمیان۔ دیکھ لو، انہیں حاجی نہ سمجھنا، تم سمجھ رہے ہو کہ حاجی بہت ہے، توجہ رکھیے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ حاجی بہت ہے، نہیں۔ اب دیکھو مجمع کتنا ہے، مولا بہت کم ہے، ایک گنے چنے افراد کا مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ اور یہی جملہ میں دہرا دوں کہ جو خدا کا وفادار ہے وہ نگاہ امامت میں بھی خدا کا وفادار ہے، اور جو خدا کا وفادار اپنے کلمے سے جو وفادار نہیں ہے تو پھر وہ طواف کعبہ بھی کرے نا تو نگاہ امامت میں جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ طواف خانہ کعبہ بھی کر رہا ہے تو جانور سے زیادہ نگاہ امامت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے امام سے مخلص رہو، اور اپنے امام سے جو وعدہ کیا ہے اس پر باقی رہو، توجہ رکھیے گا، ورنہ امام کا مخلص تو زبیر بن عوام بھی تھا۔ سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی تھی وہ زبیر تھا۔ علی نے کہا کہ سب سے جو میرے حق میں آواز اٹھانا چاہتا ہے سر ترشوا کے آئے، بال اتروا کے، سب سے پہلے زبیر آیا۔ امام سے وعدہ کیا ہے تو وعدے پہ باقی بھی رہو۔ اتنا علی کا مخلص، اور جہاں حب دنیا دل میں آئی، یہی جنگ جمل میں زبیر ابن عوام علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کتنا علی کا مخلص تھا، علی کا رشتہ دار تھا، لیکن آہستہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے نا، یہ امام کی معرفت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ جن جن کے دل میں آ گئی دنیا کی محبت، نہ ان کے دل میں امام کا احترام رہا، نہ ان کے دل میں رسول کا احترام رہا، نہ ان کے دل میں بنت رسول کا احترام رہا، نہ ان کے دلوں میں آل رسول کا احترام رہا۔ صبح کی مجلس میں میں نے جناب سیدہ کے مصائب تھوڑے سے عرض کیے تھے، اسی روایت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے اپنی مجلس کو تمام کر دو۔ بنت رسول کا احترام، جناب شہزادیہ کونین کہ معیار اور کسوٹی قرار پائیں گی قسم خدا کی کہ اپنے امام کو پہچانتا کون کتنا، سیدہ معیار قرار پائیں گی۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ بعد وفات رسول یقیناً اس وقت میں مسلمان کون تھا تو دیکھو جناب سیدہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، جناب سیدہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ جناب سیدہ نے وصیت کر کے چلی گئی، پورا وصیت نامہ جناب سیدہ کا موجود ہے۔ علی میرے قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا، علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اے علی میں ایک وصیت آپ سے کر کے جا رہی ہوں، دیکھو مجھے تم غسل دینا، علی مجھے تم کفن پہنانا، علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، علی میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا۔ علی میں ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں، وصیت نامہ ہے جناب سیدہ کا، علی دیکھو میرے جنازے میں انہیں مت بلانا جنہوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، علی میرے جنازے میں انہیں مت بلانا جنہوں نے میرا محسن مجھ سے چھین لیا، علی دیکھو میرے جنازے میں وہ آنے نہ پائے، علی مجھے میرے کرتے میں دفن کر دینا، علی میرا کرتا مت اتارنا۔ وصیت جناب سیدہ، علی میرا کرتا میرے بدن سے مت اتارنا،
وصیت نامہ جناب سیدہ علی کے حوالے کر کے چلی گئیں. جناب سیدہ تو چلی گئیں, وصیت باقی رہی, وصیت سے پردہ نہیں اٹھا. سیدہ رسول کی بیٹی تھیں, سیدہ مدینے کی شہزادی تھیں, سیدہ اکلوتی بیٹی تھیں, سیدہ کے در پہ لوگ سلام کرنے آتے. یہ وصیت کہ علی میرا کرتا مجھ سے جدا مت کرنا. شہزادی آپ کی وصیت سے پردہ نہیں اٹھا, آپ تو چلی گئی. علی نے کسی کو نہیں بتایا سیدہ نے یہ وصیت کیوں کری. 40 ہجری کو میرا مولا بھی چلا گیا, 50 ہجری کو امام حسن بھی اس دنیا سے چلے گئے, دنیا کو معلوم نہ ہوا. سیدہ نے وصیت کیوں کی میرا کرتا جدا مت کرنا. 61 ہجری کو حسین بھی شہید ہو گئے, دنیا کو معلوم نہ ہوا. سیدہ نے کیوں کہا میرا کرتا جدا مت کرنا. مگر جب 10 صفر کو سکینہ کی شہادت ہوئی, غسالہ آئی غسل دینے کے لیے, اب جو کرتا اتارنا چاہا وصیت سیدہ سے پردہ, سیدہ کی وصیت سے پردہ اٹھا. کیوں کہا تھا شہزادی نے علی میرا کرتا مت اتارنا. اللہ اکبر. اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. اللہ قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے امام حسنین کریمین کو بلایا. بلانے کے بعد کہا میرے بچوں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم گریہ نہ کرو. اے میرے بچوں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم آنسو نہ بہاؤ, اس لیے کہ جس کی ماں مر جائے وہ خاموش کیسے رہے, جس کی ماں مر جائے وہ آنسو کیسے نہ بہائے. مگر اے میرے بچوں یہ تمہارے ماں کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, کسی کو بلانا نہیں. میرے بچوں تب تک گریہ نہ کرنا جب تک کہ تمہارے ماں کا جنازہ اٹھ نہ جائے. اب مرباب مقاتل نے لکھا بچوں نے آستینیں اپنے منہ میں دبا لی, دبا کے گریہ کرتے تھے, ہائے سیدہ, ہائے اماں, واہ مظلومہ. لیکن قیامت ہو گئی. غسل دیتے دیتے اب جو ہاتھ پہلو پہ پہنچا, واہ سیدہ. علی دہاڑے مار کرو اے مولا, آپ نے بچوں کو منع کیا تھا کہ میں کیسے نہ رہوں, گھر میں رہ کے مجھے معلوم نہ ہوا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی. اجرکم علی الزہرا, گھر میں رہ کے مجھے علم نہ ہو پایا کہ سیدہ کے پہلو شکستہ ہے. اللہ اللہ کفن پہنانے کے بعد تابوت تیار ہوا. اب تابوت صحن خانہ میں پہنچا, بس آخری فقرے اور عبادت تمام. تابوت صحن خانہ میں پہنچا. آؤ حسن اماں کو خدا حافظ تو کہو. حسن آئے سینے سے لپٹے, اماں خدا حافظ, اب محشر میں ملاقات ہوگی, نانا کو سلام کہنا. زینب آئی اماں خدا حافظ, کلثوم آئی اماں خدا حافظ. مگر ایک ننھا سا شہزادہ جسے یقین تھا کہ جب مریم بلا سکتی ہیں تو سیدہ کیوں نہ بلائیں گی, جب عیسیٰ کو بلایا جا سکتا ہے تو حسین کو کیوں نہ بلایا جائے گا. یہ منظر 6 مصروں میں میرا نیس رقم کرتے ہیں کہ آج بھی یاد ہے ایک ماں کے محبت کا سما. جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا, صحن میں رکھا تھا تابوت, علی تھے گریاں, روکے حسنین صدا دیتے تھے اماں 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 اماں. ارے مامتا کاپی تو دستور کوہن ٹوٹ گئے, سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگارہ عشق عزائے امام حسین سے ہمارے آنکھوں کی اتنی تطہیر فرما دے کہ اپنی گنہگار آنکھوں سے وقت کے حسین کا دیدار کر سکیں. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے. پروردگارہ ہم دعا گو ہیں, ہمیں اتنی عمر عنایت فرما دے, ہمارے نصیب کو اتنا بلند فرما دے کہ اپنی زندگی میں بقی کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھ سکیں. پروردگارہ ہم دعا گو ہیں جن مرحومہ کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے, ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما. پروردگارہ ان کی قبر کو روشن فرما. پروردگارہ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما.
پروردگارہ ہم دعا گو ہیں ظالمین پوری دنیا میں جس بھی رنگ و نسل میں پائے جاتے ہوں سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ پوری کائنات میں مظلومین جس بھی رنگ و نسل میں پائے جاتے ہوں سب کی حمایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور سب سے قیمتی یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما دیں اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جعفرین بیگم مرحومہ جعفرین بیگم بنت علی حسین صاحب مرحوم کی روح کو سال فرما۔ یا حسین کیا کیا ستم سے ان کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم اور سب کو اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، اکبر گزر گئے اور علی اصغر گزر گئے۔ آئے مشکل تیرا جب یاد آ گئے کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئے کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے ساتھ مولے منظر گزر گئے، کیا کیا نظر کے ساتھ مولے منظر گزر گئے۔ ہائے کرب و بلا سے کوفہ سے بازار شام سے،
واسطہ مجھے لیکے دل پر گزر گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغش الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن مسرد المرتضى روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.